FIA لاہور نے BISP کی رقوم کی کٹوتیوں میں ملوث 13 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزمان مستحق خواتین کی امداد سے 1500 سے 2500 روپے کمیشن وصول کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے YouTube چینل سکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیا آپ کو ابھی تک بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط نہیں ملی؟ کیا آپ کو ابھی تک بے نظیر والٹ سم بھی نہیں ملی؟ اگر ایسا ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بتانے جا رہے ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد آپ اپنی قسط بھی لے سکیں گے، سم نہیں ملی تو سم بھی لے سکیں گے۔ اگر آپ کو 8171 ویب پورٹل پہ پہلے سروے کا بتایا جا رہا تھا، اب سنگل پٹی میں آپ کا سٹیٹس چلا گیا ہے، آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اس طرح کا سٹیٹس آ رہا ہے، تو کیا واقعی اب آپ کا سروے بغیر ری سرٹیفکیشن کے مکمل ہو چکا ہے اور آپ کو دوبارہ اہل کیا جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو وہ کب تک ہو جائے گا یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اس بار حکومت کی جانب سے ویسے تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب نئی خواتین کو پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہے، تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو لوگ کچھ عرصہ پہلے نااہل ہوئے ہوں ان کو فوری طور پر دوبارہ سے اہل کر دیا گیا ہو۔ تو کیا ایسا ممکن ہے اگلی قسط تک آپ کے پیسے بھی آ جائیں گے؟ اگر آپ کے پیسے ابھی تک بند ہیں اور وہ بھی بغیر کسی نئے سروے کے، تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایک نئے سسٹم پر کام شفٹ ہو چکا ہے، مطلب کہ ڈیجیٹل والٹ سسٹم جو ہے آپ تمام لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل والٹ سسٹم کی تکمیل کے لیے آپ کو والٹ سم پہلے دی گئی ہے، پھر آپ کا والٹ ایکٹیو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد پورا پروسیس جو ہے اس ڈیجیٹل والٹ پہ شفٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کو گھر بیٹھے ہی آپ کی قسط ریسیو ہو جائے گی۔ لیکن اس بار اپنی قسط لینے کے لیے آپ کو دکانوں پر بھی جانا پڑ رہا ہے اور آپ کو وہاں پر جا کر اپنی ویریفیکیشنز بھی کروانا پڑ رہی ہیں، یعنی تھوڑا سا جھنجٹ جو ہے بڑھ چکا ہے۔ تو کیا ہر قسط پہ ایسا ہوگا؟ اگر ہر قسط پہ ایسا ہو تو پھر یہ ڈیجیٹل والٹ سسٹم اور سم لینے کا یا والٹ بنوانے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو سب کو واضح ہے کہ اگر ایسا ہی سسٹم ہر قسط پہ چلے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا اس میں کوئی چانسز ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ کو مزید اس میں آسانی ملے، آپ کو دکانوں پر نہ جانا پڑے، آپ کو کٹوتیاں نہ کروانا پڑے؟ کیونکہ یہ تو کٹوتی کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لایا گیا تھا، لیکن کٹوتی بھی ویسے کی ویسی ہو رہی ہے، بلکہ اب تو بینک کے چارجز بھی ایڈ ہو چکے ہیں، وہ بھی کاٹے جاتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی کٹوتی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے مکمل تفصیل میں جاتے ہیں اور آپ کو اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک YouTube چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے YouTube چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اچھا جی، پہلے تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ جنہوں نے کوئی ری سرٹیفکیشن بھی نہیں کروائی، کوئی سروے بھی نہیں کروایا، پھر بھی انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے اس اپڈیٹ سے پہلے انہوں نے جب چیک کیا 8171 ویب پورٹل پہ جون میں یا اس سے بھی پہلے اپریل یا مئی کے مہینے میں، تو اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ بھئی آپ کا جون میں سروے ہوگا، کسی کو جولائی کے سروے کا بتایا جا رہا تھا کہ فلاں تاریخ کے بعد آپ کا سروے ہونے والا ہے۔ تو اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو سروے ہونا تو بہت لازم ہو چکا تھا، آپ کا پہلے والا سروے ایکسپائر ہو چکا تھا، تو اب آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اس طرح کا سٹیٹس کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر تو اس کی یہ کاز ہے کہ آپ کا سٹیٹس پہلے کے جیسا رہے گا، وہی سٹیٹس رہے گا، مطلب آپ کو سروے کروانے پڑیں گے۔ ابھی یہ جو 8171 ویب پورٹل پہ نئی اپڈیٹ آئی ہے اس وجہ سے گلچ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سٹیٹس سنگل لائن میں چلا گیا ہے، سنگل پٹی میں چلا گیا ہے، لیکن سنگل پٹی والے جو سٹیٹس ہیں ان کو زیادہ تر اس لیے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی جن لوگوں کا سروے کے بعد سنگل پٹی میں سٹیٹس چلا جاتا ہے ان کی اہلیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بنسبت ان کے جن کو 2 لائنوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹر میں اندراج ہو چکا ہے، اہلیت کے بارے میں آپ کو جلد آگاہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب ری سروے نہ کروانے والے لوگوں کو بھی سنگل پٹی میں سٹیٹس شو ہو رہا ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی گلچ ہے، یہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے اپڈیٹ میں جس وجہ سے آپ کو یہ سنگل پٹی میں سٹیٹس دکھا رہا ہے۔ لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے مزید 10 سے 15 دن کا انتظار کرنا ہے، انشاءاللہ یہ جو آپ کا ڈائنامک رجسٹری کا اندراج کا سنگل پٹی میں میسج آ رہا ہے یہی کنفرم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ادھر 20 لاکھ نئی خواتین کو اہل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا PMT سکور جو ہے وہ کچھ پوائنٹ سے بڑا ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب کچھ پوائنٹس کا فرق ہو، 32 PMT سکور ہے تو آپ کا کچھ پوائنٹ سے اضافہ ہوا ہو، تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنایا جا رہا ہو، جس
کی بنیاد پر آپ کو نئے سروے کی بھی چھوٹ دے دی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم صرف امید لگا رہے ہیں، آپ کو وقت سے پہلے بتا رہے ہیں، یہ کوئی کنفرم اپڈیٹ نہیں ہے، یہ صرف ہم ایک اندازے کے مطابق بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا آپشن موجود ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ یہ اسٹیٹس 10-15 دن تک تبدیل ہو جائے اور اسی طرح آپ کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کا تو ری سروے ہونے والا ہے، ری سروے کے بغیر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، تو پھر آپ نے سروے کروا لینا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بہتر مشورہ یہی دوں گا کہ آپ مزید 10 سے 15 دن کا انتظار کر لیں، پھر یہ پورٹل پر چیک کریں آپ کی اہلیت کا اسٹیٹس سنگل لائن میں ہے، سنگل پٹی میں ہے یا پھر تبدیل ہو جاتا ہے، یہ پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ بھئی اب آخر آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب یہ اسٹیٹس ہو یا پھر سم ناٹ ایشو کا آپشن ہو یا پھر والیٹ ایکٹیو ان ایکٹیو کا آپشن ہو، تو ان صورتوں میں لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کیونکہ یہ نئے سرے سے اپڈیٹ آئی ہے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کو والیٹ ایکٹیو کا آپشن مل رہا ہے تو ان لوگوں کو سم بھی مل چکی ہے اور ان کا والیٹ بھی ایکٹیو ہو چکا ہے، مطلب ان کا اکاؤنٹ بھی بن چکا ہے۔ اگر انہوں نے قسط نہیں لی، اول تو یہ ہے کہ جنہوں نے قسط لی ہے ان لوگوں کا والیٹ ایکٹیو آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قسط بھی نہیں لی پھر بھی آپ کا والیٹ ایکٹیو آ رہا ہے تو پھر آپ کی قسط آئی ہوئی ہے، آپ جا کر وصول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر والیٹ ان ایکٹیو والے لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ وہ جلد از جلد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی ادائیگی مرکز جو ہیں یا متعلقہ بینک کے ریٹیلرز یا ایجنٹس جو ہیں، ڈیوائسز والے افراد جہاں سے آپ کو پہلے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹس ملتی ہیں، وہاں سے جا کر آپ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن کروائیں اور اپنی پوری کی پوری پیمنٹس وصول کریں۔ بینک کے چارجز جو ہیں وہ ضرور کاٹے جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کروانی۔ بینک چارجز کے بارے میں ہم تفصیل پہلے سے بھی آپ کو دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ بھائی جو ہی آپ اپنی کیس لیں گے، ویریفیکیشن کروائیں گے، آپ کا وہ والیٹ جو ان ایکٹیو میں آ رہا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سم ناٹ ایشو والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے سم نہیں لی، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سم لی ہے پھر بھی سم ناٹ ایشو کا آپشن آ رہا ہے، تو آپ کی جو بھی وجہ بھی نہیں ہے، آپ نے سم لی ہے، نہیں لی، باہر سے لی ہے یا پرانی سم لنک کروائی ہے اور آپ کو ابھی تک سم ناٹ ایشو کا آپشن آ رہا ہے، تو آپ نے دوبارہ سے BISP کے آفس لازمی جانا ہے اور اپنی نئی سم کا اجرا لازمی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ BISP آفس سے آپ کو یہ اپڈیٹ ملے کہ بھائی آپ کی پہلے والی سم ہی ویلڈ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی سم لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نے گھر آ کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بس ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس بھی تبدیل ہو جائے گا اور آپ کو قسط بھی ملے گی۔ اسی طرح اس کشمکش میں نہیں رہنا کہ بھائی بس ٹھیک ہے ہو جائے گا، سم ناٹ ایشو کا آپشن آ رہا ہے، سم بھی ہم نے لی ہوئی ہے، سم پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف سم ناٹ ایشو 8171 ویب پورٹل پہ بتایا جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، تھوڑا سا اس کو سیریس لینا، ٹھیک ہے۔ باقی قسطیں تمام لوگوں کی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سم ہوگی تب آپ کو یہ قسط ملے گی، ٹھیک ہے۔ سم ناٹ ایشو والے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سم نہیں لی، تو ان لوگوں کو بھی سم لینا بہت لازمی ہے اپنی قسط لینے سے پہلے۔ باقی بچوں کے وظائف جو ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں، اس بار بچوں کے وظائف میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہے اور نہ ہی کفالت پروگرام کی رقم میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو بھی اضافہ ہوا ہے یہ انشاءاللہ BISP کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ستمبر سے جو قسطیں ملیں گی ان میں یہ اضافہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب قسط کو 14,500 روپے سے بڑھا کر 18,000 روپے کر دیا جائے گا، لیکن یہ ابھی بھی ایک مین عہدیدار کی جانب سے یہ اپڈیٹ دی گئی ہے، تو اس پر بھی ضرور عمل ہوگا۔ اس سے پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ ہر سال جو نئے مالی سال کا بجٹ پیش ہوتا تھا اس میں جتنا بھی اضافہ کفالت پروگرام کی رقم میں ہوتا تھا یا پھر بجٹ میں اضافہ ہوتا تو اس کا اطلاق آنے والے نئے سال کی پہلی سہ قسط سے کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے آپ کو ہو سکتا ہے کہ جنوری 2027 سے یہ اضافہ دیکھنے کو ملے، لیکن اب چانسز بڑھ چکے ہیں کیونکہ BISP چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ستمبر والی قسط جو ہے وہ اضافے کے ساتھ ملے گی۔ اچھا، کفالت پروگرام کے علاوہ بچوں کے وظائف میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن اضافے کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے لیے آپ کو ابھی سے اسی YouTube چینل سکیلمنٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ کافی سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہر بار اگر دکانوں پر جا کر اپنی ویریفیکیشنز کروانا پڑے، یہ بار بار کٹوتی کروانا پڑے، لائنوں میں لگنا پڑے، تو اس حساب سے تو یہ سم لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی اکاؤنٹ بنوانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں اب حکومت کی جانب سے یہ سسٹم لانچ کیا گیا ہے تو اس پر آپ کو عمل درآمد ضرور کرنا ہوگی، مطلب اپنے والیٹ سم بھی لینی ہوگی، اپنے اکاؤنٹس بھی اوپن کروانے ہوں گے، ٹھیک ہے، اپنی ویریفیکیشنز بھی کروانی ہوگی، اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کے لیے بعد میں مسئلہ بنے گا، BISP کی جانب سے آپ تک پیمنٹس نہیں پہنچ پائیں گی، بصورت دیگر آپ کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے یا آپ کو عارضی طور پر بلاک بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مسئلے کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے۔ مزید یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب یہ سم لینے کے بعد اپنی مکمل ویریفیکیشنز کروانے کے بعد جو اس کے بعد آنے والی قسطیں ہوں گی اس میں آپ کو مزید آسانی بھی مل سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو گھر بیٹھے اپنی ویریفیکیشن اور پورے پروسیس کا ایک طریقہ کار بتایا جائے کہ بھئی اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی ویریفیکیشنز بھی گھر بیٹھے کرنی ہے اور اپنی پیمنٹس بھی گھر بیٹھے وصول کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی آپشن تو موجود ہے۔ اگر BISP کی جانب سے کوئی نئی ایپ جاری کی جاتی ہے مختلف بینکنگ ایپس کی طرح تو
وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ جتنی بھی بینکنگ ایپس ہیں یا نادرا ایپ ہے یا مختلف ویریفیکیشن جو کی جاتی ہیں آن لائن بایو میٹرک ویریفیکیشن، تو وہ پروسیس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب گھر بیٹھے آپ پروف آف لائف دے سکتے ہیں، اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں، بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے، اب ناممکن نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کی صرف بایو میٹرک ویریفیکیشن ہی ہونی ہے تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے متعلقہ بینک کی ایپ پر شفٹ کریں، آپ کا اکاؤنٹ وہاں پر آپ اوپن کریں اور گھر بیٹھے اپنی ویریفیکیشن خود کریں، کیونکہ کسی دوسرے کی انگوٹھے کے نشانات یا کسی دوسرے کی بایو میٹرک ویریفیکیشن سے تو رقم نہیں نکلے گی۔ جب تک آپ خود اپنی ویریفیکیشن گھر بیٹھے نہیں کریں گے تب تک آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ ایک بہترین حل ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے امید کافی ہے کہ حکومت بھی اس پر ضرور عمل درآمد کرے گی۔ مزید یہ بھی ہے کہ اب آئندہ کے لیے حکومت کی جانب سے ضرور اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ یہ آپ کو لائنوں قطاروں میں لگنا یا کٹوتیاں کروانا، یہ پورا سسٹم جو ہے آپ سے ویسے بھی آپ کو پریشان کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ پریشانی بڑھ چکی ہے، پہلے سے بھی زیادہ جھنجٹ ہے، تو اس جھنجٹ سے آپ کو ضرور نکالا جائے گا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے اور بھی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی سے اس یوٹیوب چینل سکیلمنٹر کو سبسکرائب کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بر وقت نئی اپڈیٹس مل سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، اب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔